خطیب ابن سمیع الدین خطیب صاحب کو آواز دیتا ہوں اس اشعار کے ساتھ کہ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے ہندوستان والو، تمہاری داستانوں میں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم وقال اللہ فی معزن آخر ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ عزیز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اب حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور اسلام کو جڑ سے مٹانے کی ناپاک اور گھناؤنی سازشوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لہذا بغور سماعت فرمائیے۔ وہ ہندوستان جس کی حیریت کی باغوں کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر مسلمان موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدھار تک جا پہنچے تھے اور بے پناہ قربانی کے ذریعے اس کو قربان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کو نکالنے کی، اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی جا رہی ہے، نہ جانے کیسے کیسے سازشیں کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے ہی جاری ہے۔ باغ آدم میں کئی بار بجلیاں گری، خرمن انسانیت پر کئی بار آندھیاں آئی اور وحشت بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا اور حیوانیت کا ننگا ناچ ہوا۔ برادران ملت، یہ تو ہندوستان کے کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے، مسلمانوں کا رہا سہا چین و سکون بھی چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہم وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی۔ ذرا غور تو کیجئے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز سے نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جسے پڑھنے سے نیند حرام ہو جاتی ہے، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جسے آج ہندوستان کے تمام مکاتب و مساجدوں میں، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس گیت کو پڑھنے سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا، جس گیت کو پڑھنے سے مومن مومن نہیں رہتا، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے، آج اسی گیت کو ہندوستان کے مکاتبوں، مساجدوں اور مدارسوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کا پیشوا، ان کا لیڈر یہ ملا ہے، پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ ہندوستان کے مدارس کو، مکاتب کو بند کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے مکاتب پر، مساجد پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہے کہ مسلمان مساجد اور مدارس کو نہ بنا سکے، لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں کہ جب تک مسلمان کی سانس چلتے رہیں گی، ہمارے مساجد پر، ہمارے مکاتب پر، دین اسلام پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی اپنی تاریخ، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دے دیں گے، اگر وطن ہمارا تن بندن مانگے تو سب کچھ دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ تو یاد ہوں گی، جب انگریزوں کا ظلم و ستم حد سے آگے بڑھ چکا تھا، انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اپنی تسلیط عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہادی کلمہ حق کی نیند سلطان الجائر کے جذبہ پیکرات سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، اور اس بات کا تجزیہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ غلامی کی زنجیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کن کن مشکلات اور دشوار گزار گھاٹی اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ یہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے
ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، وہ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر شیر کی 1 دن کی زندگی ہے، یہ کہہ کر لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی لہر دوڑا دی تھی، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، حتیٰ کہ میسور کی دھرتی پر اپنا آخری خطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ اس ہندوستان کے غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی راہ بنانے سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ ان غداروں سے میں کہتا ہوں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ، خدا تم بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات مجھے ایک بات بتائیے، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی کہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا کہ صاحب اقتدار ہو جائے یا حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے کہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، غلام ہندوستان کو آزادی کے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، اور ہندوستان میں امن و صلہ باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن پھر سے آج یہ حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ پر کھانی پڑیں گی اور اپنے عہدوں سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر سنوار لو۔ قوم کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ایک ٹھوس حقیقت ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ عزیزان گرامی، ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمارے سب سے بڑی متاع اسلام ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں اب تک روشن ہے۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری بجھا نہیں سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلی، یعنی حق ہمیشہ غالب اور سر بلند رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھریں گا جتنا کہ دباؤں گے۔ عزیزان گرامی، اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہر تیر کو روک سکتا ہے، اسلام ہمارے لیے وہ تلوار ہے جو تلوار کو کاٹ سکتی ہے، اسلام ہمارے لیے وہ چشم حیات ہے جس میں قیامت تک زندگی کی دھاریں پھوٹتی رہیں گی، اسلام ہمارے لیے وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے، عزیزان گرامی، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری عزت و آبرو کا امتحان آ چکا ہے، آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کرتی ہے، آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہارے تار و رباب کو جھموڑ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت آبرو کو لوٹا گیا تھا تمہیں بلا رہی ہے، تمہیں آواز دے رہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر سنوار لو، کیونکہ دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ آج اغیاروں نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر اسکیمیں جاری کر لی ہے، خفیہ طور پر تمہارے خلاف پروپیگنڈے جاری کر دیے ہیں۔
آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کر دی ہے. اگر آج بھی بیدار نہیں ہوئے تو بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے, گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. برادران ملت, جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح میدان جہاد میں یہ کہہ کر کود پڑے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. عزیزان گرامی, اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے. اتحاد و اتفاق میں وہ قوت ہے جس میں انسانوں کی قلت کے باوجود دشمنوں کے بڑے سے بڑے گروہ اور جتھوں پہ غلبہ حاصل ہوا اور انسانوں کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی. معرکہ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی, لیکن ان کے اندر اتحاد و اتفاق کی لافانی و ابدی طاقت موجود تھی اور ان کا خدا واحد پر توکل کامل تھا, جس کی بنا پر فتح و کامرانی نے ان کے قدم چوما اور دشمن کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. عزیزان گرامی, غزوہ تبوک, غزوہ خندق اور دیگر غزووں کی مثالیں تاریخ کے پنوں میں موجود ہیں, جس میں قلت کے باوجود کثرت پر غلبہ حاصل ہوا. اس کا نقشہ قرآن نے یوں فرمایا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. عزیزان اکرامی, آج مسلمانوں کے اندر اختلافات و تنازعات و تشاجرات, فرقہ بندی اور نفرت آ گئی ہے. اس کی بنا پر دوسرے قومیں فائدہ اٹھاتی ہے اور مسلمانوں کو بدنگاہی سے دیکھتی ہے. عزیزان ملت, کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے, کب تک بدنگاہی کو برداشت کرتے رہیں گے, کب تک ہم مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کو سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں؟ کیا آپ کو محمد بن قاسم, خالد بن زیاد, خالد بن ولید, طارق بن زیاد کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا آپ نے موسیٰ بن نذیر, زیاد بن ربیعہ کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا رہا آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق لائے اور اتحاد اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو انشاءاللہ تعالی فتح و کامرانی آپ سے ہمکنار ہوں گی اور آپ بہت اونچا مقام پالیں گے. خدا سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اتفاق کی لافانی قوت عطا فرمائے اور ہمیں انسان پر مرنے اور ہمیں اسلام پر مرنے اور جینے والا بنائے. میں آخری شعر کہہ کر اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں. مقتل کی طرف جاتے ہیں موت تیرے لب چوم کے ہم, مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم, لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شم عقیقے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں, ہم شم عقیقے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں, عزیز ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.